نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحیم. پانچواں قاعدہ بیان کر رہے تھے، الضرر یزال. اس کو بیان کرتے ہوئے اس پر تفریعات کو ذکر کر رہے ہیں. جیسا کہ مصنف کا طریقہ ہے کہ وہ قاعدے کو کتاب و سنت سے ثابت کرنے کے بعد کچھ جزئیات کو ذکر کرنے کے بعد اس کے ضمن میں جو ضوابط ہوتے ہیں اسے بیان کرتے ہیں. یہاں پر بھی آپ ضوابط کو بیان کرتے ہوئے سب سے پہلا ضابطہ بیان کرتے ہیں، الضرورات تبیح المحظورات، کہ ضرورت یہ محظور، ممنوع اور حرام چیز کو مباح قرار دے دیتی ہے. ہمارے فقہا نے الفاظ کا انتخاب بڑا جاندار اور شاندار کیا ہے. اولاً تو الضرورات لکھا کہ انسان دنیا میں جو چیزیں انسان کے پیش نظر ہوا کرتی ہے وہ تین طرح کی ہوتی ہے یا چار طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ضرورت، دوسری ہوتی ہے حاجت، تیسری ہوتی ہے تحسین اور تزئین، اور چوتھی ہوتی ہے خواہش. چوتھی کیا ہوتی ہے؟ خواہش. شریعت مطہرہ نے بہت ساری چیزوں کو جائز، مباح، فرض اور واجب قرار دیا ضرورت کے پیش نظر، کچھ چیزوں کو حاجت کے پیش نظر، اور کچھ چیزوں کو تحسین کے پیش نظر، تزئین کے پیش نظر، مرد اور عورت کے حساب سے جو بھی ہو. اور شریعت مطہرہ نے خواہشات کے قبیل کی جتنی چیزیں ہیں اسے کیا قرار دیا ہے؟ حرام قرار دیا، وہ ناجائز ہے. ضرورت کا غلط استعمال ہمارے زمانے میں عام ہے. اسی لیے قاضی مجاہد الاسلام صاحب نور اللہ مرقدہ، آپ نے جب فقہی سیمینار کا آغاز کیا تو سب سے پہلا سیمینار کس پر کیا؟ ضرورت پر. اس پر کیا؟ ضرورت پر. کہ ضرورت کی حدود و قیود کیا ہے؟ وہ کئی جلدوں میں ہے نا فقہی، ہاں اس کی پہلی جلد میں شاید وہ یہ دیکھو ضرورت کیا ہے. پہلی جلد میں، اس کے بعد والی میں، کیونکہ شروع کی کسی سیمینار میں آپ نے ضرورت ہی کو، کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے جدت پسندوں نے خواہشات کو، تحسین کو اور حاجت کو ضرورت کا عنوان دے کر اسے جائز قرار دینے کی کیا کی کوشش کی. تو اس وجہ سے آپ نے پہلا سیمینار بلا کر پہلا، دوسرا، اتنا مجھے یاد ہے کہ شروع کے کسی بھی سیمینار میں آپ نے ضرورت ہی کے اوپر لوگوں کے پاس مقالے لکھوائے اور کہا کہ بھئی ضرورت کیا چیز ہے. تو اس لیے ضرورت کو ہمارے زمانے میں سمجھنا بہت ضروری ہے. شیخ الاسلام فقیہ الازہر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب، آپ نے بھی اپنی کتاب میں تھوڑا سا اشارہ کیا ہے دو چار جملوں میں، اسلام اور جدید معیشت اور تجارت کے بالکل شروع میں، کہ کسی بھی گھر، کسی بھی ملک، کسی بھی خاندان اور کسی بھی اجتماعی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں. ایسے ہی معیشت چونکہ پورے ملک کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہوتی ہے، اس لیے معیشت میں کس چیز کا لحاظ کیا گیا ہے کہ باب معیشت میں ترجیحات کا تعین ہوتا ہے، وسائل کی تقسیم ہوتی ہے، آمدنی کی تقسیم ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ترقی. پھر اس کے بعد کیا ہوتی ہے؟ ترقی.
یہ ضرورت اور حاجت کے شرعی احکام. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ ترجیحات کا تعین کس کو کہتے ہیں؟ ترجیحات کا تعین، کیونکہ انسان کے سامنے دو چیزیں ہیں، ایک ہے وسائل اور دوسرا ہے ضرورت اور خواہش. حاجت اور تحسین کو الگ سے تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں کرتے ہیں وہ لوگ، کیونکہ اتنی باریکی معیشت والوں کے یہاں پر پائی جاتی نہیں. یہ ساری باریکیاں اور ساری نزاکتوں کا خیال ہمارے فقہا ہی کا ترئی امتیاز ہے. فجزاهم اللہ عنا وعن امت محمد خیر الجزا واحسن الجزا فی الدارین. تو انہوں نے پھر اس کے بعد ضرورت کیا ہوتی ہے، حاجت کیا ہوتی ہے، تحسین کیا ہوتی ہے، اس کو الگ الگ کیا، جس کو آئندہ کل انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. تو ضرورت اور خواہش دو. اب انسان کی ضرورتیں یہ تو مختصر ہوتی ہے، لیکن خواہشات کا انبار ہوتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لکیر بنا کر سمجھایا تھا. اس زمانے کا کیا کہیں گے، السبورۃ الزکیہ وہی تھا. یہ جو ہے نا ہمارے ہی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا السبورۃ الزکیہ کیا تھا؟ کیونکہ اس زمانے میں کچھ تھا نہیں، تو آپ نے زمین کو ہی کیا بنا دیا، السبورۃ الزکیہ. بلیک بورڈ اس زمانے کا وہی تھا. تو آپ نے صحابہ کو سمجھایا کہ دیکھو یہ ایک لکیر ایسی بنائی، ایک لکیر سیدھی بنائی اور دوسری لکیر اس سے بڑی سیدھی بنائی. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو انسان کی یہ ہے زندگی کا خاتمہ موت، اور یہ ہے انسان کی ضرورتیں، اور جو لکیر موت سے اوپر جا رہی تھی وہ انسان کی خواہشات. وہ کیا ہے؟ انسان کی خواہشات. کہ انسان کو معلوم تو ہوتا نہیں ہے کہ اس کی ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے، کب مرنے والا ہے. اب اس کی زندگی لکھی ہوتی ہے 50 سال، اور حضرت پلان بنا کے بیٹھتے 80 90 100 سال کا، کہ میں 110 سال تک بھی کیا رہوں گا، زندہ رہوں گا، اور یہ کروں گا، فلاں کروں گا، ڈھمکا کروں گا. تو سب سوچ کے رکھتا ہے. تو وہ لمبی لکیر کھینچ کر ابھی ایکسپائری ڈیٹ ہو گیا، اس کے بعد کیا ہونے والا ہے. لیکن انسان یہ اپنے خیالات کا پلاؤ بناتا رہتا ہے. تو انسان کی خواہشات انلیمیٹڈ اور انسان کی ضرورت لمیٹڈ، اور ان ضرورتوں اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وسائل لمیٹڈ. تو اب یہ کشمکش ہے بین اللمیٹڈ و انلیمیٹڈ، بین المحدود واللا محدود. محدود اور لامحدود میں کیا ہوتا ہے؟ کشمکش، جنگ چلتی ہے. تو معیشت والوں نے کہا کہ ترجیحات کا تعین، کہ آپ کے پاس 500 روپے ہے، آپ کی ضرورت ہے، پڑھنے کے لیے آپ آئے ہیں، کاپی آپ کی ضرورت ہے، قلم آپ کی ضرورت ہے، کتاب آپ کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مدار علم ہے اور آپ علم حاصل کرنے کے لیے آئے. جب یہ مدار علم ہے تو جو چیز بھی ازدیاد علم کے لیے معین ہوگی وہ ساری ضرورت، وہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ ضرورت. جیسے زندگی گزارنے کے لیے کھانا ضرورت، کھانا کیا ہے؟ سونا حاجت. سونا کیا ہے؟ حاجت ہے. سونا ضرورت نہیں ہے. آپ کہے کہ کیسے سونا ضرورت نہیں؟ ہاں، لوگ بغیر سوئے بھی زندگی گزار کے چلے گئے. ابو الوفا ابن العقیل نے کبھی زندگی میں سوئے ہی نہیں. کہا کہ بے وقوف ہوں گے. بے وقوف نہیں تھے، وہ عقل مند تھے، اور جو زیادہ سوتے ہیں وہ عقل مند ہوتے ہیں. تو ابو الوفا ابن العقیل کہتے ہیں کہ جب سے مجھے شعور آیا، سمجھ آئی، اس وقت سے لے کر موت تک کبھی میں سویا نہیں. موت تک کبھی سویا نہیں. کہا کیوں؟ کہا پڑھنے لکھنے سے فرصت نہیں تھی. کس سے فرصت نہیں تھی؟ پڑھنے لکھنے سے. اما اقرا او اکتب، اور اگر تھک جاتا تھا تو اتفکر ماذا اکتب. تو سستانے کا طریقہ سونا نہیں تھا. سستانے کا طریقہ ان کے یہاں پر کیا تھا؟ سوچنا، کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد کیا لکھوں گا، وہ سوچ کے رکھتا تھا. تو زندگی کا کوئی لمحہ انہوں نے ایسے ہی نہیں گزارا
کتاب لکھی الفنون، اپنے زمانے کے سارے فنون اس میں آ جاتے ہیں. خاتم المحققین حضرت شیخ عبد الفتاح ابو غدہ وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 400 جلد میں لکھی گئی انسانی تاریخ کی سب سے بڑی کتاب جو کسی فرد فرید نے لکھی ہے. اور شیخ فرماتے ہیں کہ اس کی ایک جلد ہمارے ہاں اور ہماری زندگی میں شائع ہوئی تو وہ ایک جلد 4 جلدوں میں شائع ہوئی. وہ ایک جلد کتنی جلدوں میں شائع ہوئی؟ 4. تو اگر 400 کو 4 سے ضرب دو تو کتنی ہو گئی؟ 1600. کتنی جلد میں؟ یہ کب لکھا انہوں نے 1600 جلد میں کتاب؟ ما نام فی حیاتہ، جب اپنی زندگی میں وہ سوئے نہیں. اپنی زندگی میں جب وہ نہیں سوئے تو انہوں نے لکھی. آج کی سائنس کہتی ہے کہ انسان کی دماغ کی کیپیسٹی ہے ایسی ہے نا، کہ انسان کی دماغ کی کیپیسٹی اتنی ہے کہ اگر اس میں کیمرہ فٹ کر دیا جائے اور وہ وائس اور ویڈیو دونوں ریکارڈ کرے تو انسان کی میموری میں 300 سال کا ویڈیو اور وائس دونوں کے دونوں ریکارڈ ہو سکتا ہے. کتنے سال کا؟ 300 سال. یعنی وہ ریکارڈ ہونے کے بعد اگر اس کو دیکھنے کے لیے بیٹھے تو اس کو 300 سال کی عمر چاہیے تو جا کر وہ پورا ہو. پھر ابھی لیٹسٹ نئی تحقیقی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ انسان کا دماغ اتنی کیپیسٹی رکھتا ہے کہ اس وقت دنیا کمپیوٹر میں انٹرنیٹ پر جتنی معلومات ڈالی ہوئی ہے، جتنی کتابیں، جتنی انفارمیشن، جتنی بھی چیزیں ڈالی ہے ریسرچ کر کے، ان ساری چیزوں کو جمع کر کر اگر ایک انسان کے دماغ میں بھر دیا جاوے اس کے بعد بھی 50% خالی رہے گا. اس کے بعد بھی کتنا باقی رہے گا؟ 50% خالی رہے گا. یعنی مزید گنجائش ہے کہ اتنی اور معلومات اس میں کیا ہو جائے، آ جائے. یہ اللہ نے انسان کو کیا کیا ہے ایسا بنایا. ایسے ہی تھوڑی اس کو اشرف المخلوقات بنائے. اس کی ہر چیز اشرف ہے. اس کا دماغ اشرف، اس کی زبان اشرف، اس کا چلنا اشرف، اس کا رہن سہن اشرف. اسی لیے اسے مہذب زندگی گزارنے کا کیا کیا؟ مکلف کیا گیا. بہرحال گاڑی کدھر چلی گئی؟ اچھا تو سمیٹ کے لاتے ہیں ادھر. ہاں کس پر؟ ہاں سونا کیا ہے؟ یہ حاجت ہے، ضرورت نہیں. کیوں کہ مدار حیات اس پر موقوف نہیں. مدار حیات اس پر موقوف نہیں. بہرحال تو اب کیا فرماتے ہیں کہ انسان کی خواہشات بے شمار. اب میرے پاس 500 روپے ہیں. ان 500 روپے میں ایک طرف مجھے کاپی قلم کتاب کی ضرورت، دوسری طرف میرا دل یہ بولتا ہے کہ روزانہ وقفے میں ناشتے میں بہترین چائے پیوں، اس کے ساتھ پہوا کھاؤ، اس لیے کہ ابھی پہوا کا سیزن چل رہا ہے، بھجیا جلیبی کیا ہے، بن ہے. پھر دوسرا یہ کہ اب اس کے لیے کتنا لگے گا، تو کہا کہ چاہیے 15-20 روپے تو روزانہ کے چاہیے. اگر 20 روپے پکڑ لو تو کتنے ہوں گے؟ ایک دن کے 20 روپے تو 10 دن کے 200 روپے، 20 دن کے 400 تو 30 دن کے کتنے ہوں گے؟ 600 روپے. پیسے تو 500 روپے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خواہش پوری ہو سکتی نہیں. اگر یہ خواہش پوری کرنے گئے تو ضرورت متاثر ہو جائے. ضرورت کیا ہوگی؟ متاثر. پھر دماغ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، صرف پہوے پر اتفاق کر لو، چائے کو مارو گولی. تو چائے پہوا کتنے کا تھا؟ 5 کا یا 10 کا؟ 10 کا. تو پھر بھی کتنے روپے چاہیے؟ 300 روپے. پھر بولتا ہے کہ یار وقفے میں تو، لیکن رات میں بھی بھوک لگتی ہے، اس لیے کہ کھانے کے لیے پیدا ہوئے اپنے، تو رات میں بھی کیا ہوتی ہے؟ بھوک لگتی ہے. ٹھیک ہے وقفے کا مسئلہ حل ہو گیا، لیکن رات کا کیا؟ تو کہا کہ رات میں 10 روپے والی کیا کھائیں گے؟ بریانی کھائیں گے. اب رات کا یہ ملا ہو تو کتنے ہو گئے؟ پھر 600 ہوئے. اب خواہش 600 کی، پیسے 500 روپے اور ضرورت سامنے کھڑی ہوئی ہے، تو اب انسان کو کرنا پڑتا ہے ترجیحات کا تعین. کیا کرنا پڑتا ہے؟ ترجیحات کا تعین. کہ اب ان 3 چوائس میں سے کون سی چوائس پوری کرے. دوسری طرف موبائل بھی چپکے سے رکھا ہوا ہے، تو موبائل کے اندر بھی کیا کرنا پڑتا ہے؟ ریچارج کرانا پڑتا ہے. وہ بھی خواہش اٹکی ہوئی ہے. تو اب
یہ 4 آپشن اس کے سامنے. تو پھر انسان سوچتا ہے کہ بھیا پڑھنے کے لیے آیا ہے, عقل مندی یہ ہے کہ پہلے ضرورت کو پورا کیا جائے, تعلیمی ضرورت کو کیا کرے, پورا کرے. لہذا اس بنا پر وہ کاپی قلم اور کتاب کا بندوبست کرتا ہے. کہا کہ بھائی 30 روپے کی کاپی, 20 روپے کی قلم, 100 روپے کی کتاب, 150 نکل گئے. تو اس کے بعد اب 350 کے اندر کبھی ایک آدھ دن ناشتہ کریں گے, ایک آدھ دن رات میں کھائیں گے, کبھی صبر شکر کے ساتھ زندگی گزار دیں گے. حالانکہ 3 ٹائم مدرسے میں سے کھاتا ہے پھر بھی بولتا ہے صبر شکر کے ساتھ زندگی کیا کر دیں گے, گزار دیں گے. تو اس طریقے سے اب یہ انسان کی زندگی کا پورا پروسیس ہے, لائف آف اسٹائل فار وومن. انسان کی زندگی کا کیا ہے یہ پورا, کہ اسی طریقے سے پوری زندگی گزرتی ہے. اب شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ لوگوں نے کیا کیا, خواہشات کو ضرورت بنا دی. سرمایہ دارانہ نظام میں خواہشات کو کیا بنا دیا گیا, ضرورت بنا دیا گیا. آپ کی کیپیسٹی نہیں اسکوٹر خریدنے کی, تو ضرورت اسکوٹر خریدنے نہیں, بینک سے لون اٹھائے گا یا 5-5 ہزار روپے کے اوپر لون, کیا کہتے ہیں, سود کے اوپر گاڑی خریدے گا, کوئی ضرورت نہیں تھا. لیکن اس کو کہا کہ نہیں 5 کلومیٹر چلنا, ارے بھیا چل لینا, سود دینے سے تو بہتر ہے چل لے. تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا سب سے بڑا دشمن یہودی, ہمارا سب سے بڑا دشمن یہودی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن سستی, ہمارا سب سے بڑا دشمن کیا ہے, غفلت اور سستی سے جو زندگی گزار رہے ہیں, یہ ہمارا سب سے بڑا کیا ہے, دشمن ہے. یہودی تو بعد میں اس کا نمبر آتا ہے, پہلے خود ہم اپنے آپ کیا ہے, دشمن, کہ ہم سستی اور غفلت سے نکلے نہیں, آج تک کے سستی اور غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں. تو اب یہاں پر آیا الضرورات تبیح المحظورات. الضرورات تبیح المحظورات یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 119 سے مستنبط ہے. قاعدہ اس سے مستنبط ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 19 سے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ, کہ جو چیزیں حرام ہیں اسے تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان کر دیا. جو چیزیں تم پر حرام ہیں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا. إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ, ہاں مگر یہ کہ تم مضطر ہو جاؤ, مجبور ہو جاؤ. کیا مطلب, کوئی حرام چیز کے کرنے پر مجبور ہو جاؤ تو پھر وہ حلال ہو جائے گا. الا ما اضطررتم الیہ کے اشارۃ النص سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اشارہ کیا جا رہا ہے اس بات کی طرف کہ حرام کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے, اس کے اصول و ضوابط کو بیان کر دیا گیا ہے, لیکن کبھی عند الضرورہ حرام بھی مباح ہو سکتا ہے. الا ما اضطررتم الیہ, الا, ایسے ہی قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ جس میں اللہ نے کیا کہا, فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تو وہاں پر بھی فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ, اللہ کو معلوم تھا کہ کچھ بھی اضطرار بنا کے چالو پڑ جائیں گے. اللہ ہمارے رگ رگ سے کیا ہے, واقف. تو اللہ کو معلوم کہ ان کو خالی ایسا بول دیں گے فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ نہیں بولتے, فَلَا اِسْمَ عَلَيْهِ خالی بول دو, تو ساری دنیا کو اضطرار بنا دیتا ہے. تو اللہ نے 2 شرطیں وہاں پر لگائی. کیا, کتنی شرطیں لگائی؟ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ, کہ ایک تو ضرورت شدیدہ ہو اور حلال میں کوئی بھی اس کا بدل موجود نہ ہو, اور دوسرا اس کو کرتے وقت تجانف اسم نہیں ہونا چاہیے, یعنی شوق سے نہیں کہ ایک مرتبہ چانس ملا ہے زندگی میں حرام کھانے کا, چلو آج دبا کے کیا کر لو, کھا لو. تو اس سے 2 قاعدے نکلے. اس سے کتنے قاعدے نکلے؟ ایک تو الضرورات تبیح المحظورات, اور دوسرا الضرورت تتقدر بقدر الضرورت. غیر متجانف لاسم سے کیا نکلا؟
الضرورت تقدر بقدر الضرورہ. تو اس طریقے سے اس قاعدے کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں. بہرحال تو میں نے کہا کہ شیخ مولانا مجاہد الاسلام صاحب قاسمی نے ہمارے ہندوستان میں جو فقہی سیمینار شروع کیے، ان فقہی سیمیناروں میں آپ نے مستقل ایک عنوان دیا، اور یہ پوری جلد کتنے صفحات ہیں، اس میں لوگوں نے مقالات لکھے ہیں تقریباً 568 صفحات، 568 صفحات میں مقالات آئے، اور ان مقالات کے ذیل میں اخیر میں ان سب کو سامنے رکھ کر لکھا ہے اسلامی شریعت کا دائرہ کسی زمانے یا ملک اور قوم و ملت تک محدود نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے اسلامی شریعت پر عمل کرنا واجب ہے. اسلامی شریعت میں جس طرح ان ممالک کے لیے جن کے زمام اقتدار مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، اسی طرح غیر مسلم ممالک میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے بھی لازم العمل ہے. دور حاضر میں حکومت کا دائرہ کار چند میدانوں تک محدود نہیں رہ گیا، بلکہ زندگی کی تمام شعبوں کے باروں میں قانون سازی، منصوبہ بندی اور نگرانی حکومت اپنا فرض اور حق سمجھتی ہے. مغرب کے برپا کیے ہوئے غیر اسلامی نظام اور ماحول میں رہنے والے کروڑوں مسلمان، خصوصاً غیر مسلم ممالک کے مسلمان، سخت گھٹن اور تنگی میں ہے. بہت سے اسلامی احکام پر عمل کرنے کے لیے حکومت کے قوانین کی وجہ سے دشوار تر ہو گیا ہے. اگر اسلامی احکام کو چھوڑتے ہیں تو ان کا دل انہیں ملامت کرتا ہے. آخرت میں باز پرس اور عذاب کا خوف ان کے لیے سوہان روح بن جاتا ہے، اور اگر ان اسلامی احکام کی کامل پابندی کرتے ہیں تو انتہائی ضیق اور تنگی میں مبتلا ہوتے ہیں. مروجہ قوانین ان پر قدغن لگاتے ہیں، زندگی سے میدانوں سے انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان حالات میں اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ شریعت کے رفع حرج، دفع ضرر، ضرورت اور استقرار کے اصول کی روشنی میں ان بنیادی رہنما خطوط کی نشاندہی کر دی جائے جن کی بنیاد پر علماء اور اصحاب افتاء دور حاضر کے عمومی ابتلاء اور حاجت کے مسائل کے بارے میں صحیح فیصلہ کر سکیں، تاکہ شرعی اصول اور قواعد کی روشنی میں جن مسائل میں شرعی جواز اور گنجائش موجود ہو ان کے بارے میں امت مسلمہ کو غیر معمولی ضیق اور حرج سے نکالا جائے. شریعت کے دائرے میں مسلمانوں کے لیے یسر اور سہولت پیدا کی جائے، اور اصول ضرورت اور حاجت کے بے محا اور بیجا استعمال سے اباحیت اور ہوا پرستی کا جو سنگین خطرہ درپیش ہے اس کا سد باب کیا جا سکے. اس تجویز میں شرکائے سیمینار با اتفاق آراء درج ذیل تجاویز منظور کرتے ہیں. تجویز تعزیہ. پہلی تجویز، بنیادی طور پر 5 مصالح جن کا حصول احکام شرعیہ کا مقصود ہے: دین، حیات اور زندگی بشمول عزت اور آبرو، نسل، عقل اور مال کا تحفظ. جو امور ان مصالح کے حصول کے لیے اس قدر ناگزیر ہو کہ ان کے فقدان کی وجہ سے ان مصالح کے فوت ہو جانے کا یقین یا ظن غالب ہو، وہ ضرورت. سمجھ میں آئی بات؟ ضرورت کی تعریف کیا ہے کہ 5 مصالح جن کا حصول احکام شرعیہ میں مقصود ہے: دین، حیات، نسل اور حیات اور زندگی میں عزت اور آبرو بھی آ جاتی ہے. نمبر 3 نسل، نمبر 4 عقل اور نمبر 5 مال کا تحفظ. جو امور ان مصالح کے حصول کے لیے اس قدر ناگزیر ہو جائے کہ ان کے فقدان کی وجہ سے ان مصالح کے فوت ہو جانے کا یقین یا ظن غالب ہو، وہ ضرورت. وہ کیا ہے؟ جیسے جینے کے لیے کھانا ضرورت ہے، اسی طریقے سے انسان کو اچھی زندگی گزارنے کے لیے اپنی عقل کے صحیح استعمال کے لیے علم ضرورت. علم کیا ہے؟ ضرورت ہے. مال کے صحیح استعمال کے لیے اسراف اور تفضیل سے بچنا ضرورت ہے. تو اسی طریقے سے دین کی حفاظت کے لیے جہاد ضرورت. جہاد یہ کیا ہے؟ ضرورت ہے. اور آزادی کہ بھئی ہر آدمی اپنے طور پر دین پر عمل کر سکتا ہے، یہ کیا ہے؟ ضرورت ہے. ضرورت فقہا کے یہاں ایک مستقل اصطلاح ہے جس میں اضطرار بھی داخل ہے، تاہم یہ اصطلاح بمقابلہ اضطرار کے عام اور وسیع مفہوم کے حامل ہے. نمبر 2، حاجت ایسی کیفیت ہے جس میں انسان ان مصالح پنجگانہ کے حاصل کرنے میں ایسے قابل لحاظ مشقت اور حرج میں مبتلا ہو جائے جن سے بچانا شریعت کا مقصود ہو.
البتہ فقہا کے یہاں کبھی ضرورت پر حاجت اور کبھی حاجت پر ضرورت کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، یعنی ضرورت کا درجہ حاجت کا درجہ ضرورت سے کم ہوتا ہے. جیسے میں نے بھی آپ کو بتلایا کہ سونا ضرورت نہیں، سونا کیا ہے؟ حاجت ہے. ضرورت اور حاجت دونوں کا تعلق بنیادی طور پر مشقت سے ہے. مشقت کا ایک درجہ وہ ہے جو تمام ہی احکام شرعیہ میں لازم ہوتا ہے، اس کا اعتبار تبدیلی احکام میں نہیں ہے، اور مشقت کبھی اس درجہ شدید ہو جاتی ہے کہ اگر اس کی رعایت نہ کی جائے تو ضرر شدید لاحق ہو جانے کا یقین یا غالب گمان ہو. یہ ضرورت ہے. کبھی اس سے کم درجے کی مشقت ہوتی ہے، لیکن شریعت نے جس طرح کی مشقتوں کا انسان کو پابند کیا ہے وہ اس کے مقابلے میں غیر معمولی ہوتی ہے. یہ کیفیت حاجت ہے. پس ضرورت اور حاجت کی حقیقت میں بنیادی فرق مشقت کی کمی اور زیادتی کا ہے. مشقت کی کمی اور زیادتی کا ہے. تو فرماتے ہیں کہ انسان دنیا میں آیا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تو انسان جو فرائض انجام دیتا ہے اس میں مشقت ہوتی ہے، مگر وہ اتنی مشقت ہوتی ہے جو اس کے برداشت کے اندر ہوتی ہے. لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها. تو برداشت سے باہر ہو جائے، جو چیز برداشت سے باہر ہو جائے اسی کو مشقت کہتے ہیں. اور جو برداشت کر سکے مگر بہت زیادہ مجاہدہ کرنا پڑے وہ حاجت. وہ کیا ہے؟ حاجت ہے. ضرورت و حاجت کے احکام میں بھی فقہا نے فرق کیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ضرورت کے ذریعے ایسے منصوص احکام سے استثناء کی گنجائش ہوتی ہے جن کی ممانعت قطعی ہو اور جو بذات خود ممنوع ہو. حاجت اگر عمومی نوعیت کی نہ ہو تو اس کے ذریعے انہی احکام میں استثناء کی گنجائش پیدا ہوتی ہے جن کی ممانعت بذات خود مقصود نہ ہو بلکہ دوسرے محرمات کے سد باب کے لیے اسے منع کیا جاتا ہے. کیا مطلب؟ کہ بہت سخت ضرورت اگر کوئی ہے تو شریعت گنجائش دیتی ہے، حاجت کی وجہ سے گنجائش نہیں ملتی ہے. ہاں حاجت میں ابتلا ہو جائے تو پھر گنجائش نکالی جاتی ہے. تو پھر گنجائش کیا کی جاتی ہے؟ نکالی جاتی ہے. جیسے ہمارے زمانے میں اسلامک بینکنگ، ہمارے زمانے میں اسلامی بینکنگ یہ اس زمانے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. یہ کیا ہے؟ زمانے کی. اگر آپ اسلامک بینکنگ کو ناجائز کہہ دو تو آپ کو لامحالہ کدھر جانا پڑے گا؟ کمرشل بینک اور سودی بینک کی طرف جانا پڑے گا. اس کا مطلب اس زمانے کی وہ کیا ہو گئی؟ مسلمانوں کی ضرورت ہو گئی. مسلمانوں کی کیا ہو گئی؟ ضرورت ہو گئی. تو اسی طریقے سے حاجت، تو حاجت کی وجہ سے کوئی چیز جائز ہو جاتی نہیں. جیسے کریڈٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ ضرورت نہیں، کریڈٹ کارڈ سے آپ کو بینیفٹ حاصل کرنے، تو بہت ابتلا عام ہو جاوے تو حاجت کا درجہ کبھی دیا جا سکتا ہے اس کو، لیکن اس کو ضرورت نہیں کہہ سکتے. تو ضرورت کی وجہ سے کوئی مکروہ اور حرام اور ناجائز یا جائز اور مباح ہوتا ہے. جائز نہیں ہوتا ہے، مباح ہوتا ہے. جائز ہونا الگ ہے، مباح ہونا الگ ہوتا ہے. اسی لیے ہمارے فقہا نے چن چن کے الفاظ استعمال کیے. ابھی سمجھاتا ہوں میں اس کو. ایک تو ضرورت کا لفظ استعمال کیا، دوسرا توبیہ کا لفظ استعمال کیا، تیسرا معذور کا لفظ استعمال کیا. تو ہر لفظ اپنے اندر ایک معنی رکھتا ہے، ایسے ہی الٹ ٹپ کچھ بھی بنا دیا نہیں. ہاں حاجت اگر عمومی نوعیت کی ہو اور لوگ عام طور پر اس میں مبتلا ہو تو یہ ضرورت کے درجے میں آ جاتی ہے، اور اس سے نصوص میں تخصیص اور استثناء کی گنجائش ہو جاتی ہے. جیسے کہا نا کہ بھائی کوئی بہت بڑا تاجر ہے اور اسے ایسا ہے کہ بھائی وہ کریڈٹ کارڈ اگر نکالے گا تو وہ وقت کے اوپر پیسے دے دے گا، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو سود کا معاملہ کرنا پڑے، اور البتہ اس کو اس کی وجہ سے ٹیکس اور بہت ساری سہولتیں ملتی ہے. تو اب یہ کیا بن جاتا ہے؟ حاجت بن جاتا ہے. یہ کیا بن جاتا ہے؟ حاجت بن جاتا ہے. ضرورت حاجت کی بنیاد مشقت پر ہے، اور مشقت ایک اضافی چیز ہے. اس لیے ضرورت اور حاجت کی تعیین میں علاقہ، مقام، احوال، زمان، لوگوں کی قوت برداشت، مسلم اکثریت ممالک اور ان ممالک کے لحاظ سے جہاں مسلمان اقلیت میں ہو فرق واقع ہو سکتا ہے. اس لیے ہندوستان اور اس جیسے ممالک میں جہاں مسلمان اس موقف میں نہیں ہے کہ قانون سازی کے کام میں مؤثر کردار ادا کر سکے، ضرورت اور حاجت کی تعیین میں اس پہلو کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے. پیش نظر رکھنا کیا ہے؟ کہ بہت ساری چیزیں ہماری شریعت میں مباح ہے، مگر یہاں کا قانون اسے کیا کرتا ہے؟ ناجائز کہتا ہے. یعنی قانون کے اعتبار سے وہ جرم ہے، تو ہمیں اسے بچنا پڑے گا. ہمیں ایسا بولے کہ شریعت نے ہاں بول دیا، نہ قانون کچھ بھی کہے، تو ہمارے لیے عزت
کا تحفظ متاثر ہو سکتا ہے. جیسے حوالے کا کاروبار، ہماری شریعت کہتی کوئی حرج نہیں، لیکن قانون کیا کہتا ہے؟ جرم ہے. تو مسلمان کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ اس سے کیا کرے؟ اجتناب کرے، تاکہ کبھی پکڑا گئے تو عزت کا، مال کا، ہر چیز کے ضیاع کا کیا ہے؟ امکان ہے. کسی امر کے بارے میں یہ متعین کرنا کہ وہ موجودہ حالات میں ضرورت یا حاجت کا درجہ رکھتا ہے، یہ نہایت نازک احتیاط اور دقت نظر کا متقاضی ہے. اس لیے ہر عہد کے علماء ارباب افتاء کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کے حالات کو پیش نظر رکھ کر طے کریں کہ اب کون سے امور ہیں جو ضرورت اور حاجت کے درجے میں آ گئے ہیں اور ان کی وجہ سے احکام میں تخفیف ہو سکتی ہے. نیز یہ بھی ضروری ہے کہ ایسے نازک مسئلے میں افراد اور اشخاص کے بجائے علماء کی ایک مقتدر جماعت ہی فیصلہ کرے تاکہ دفع حرج کے نام پر اباحت کا راستہ کھل نہ جائے. کا آدمی انفرادی طور پر ان چیزوں کی تعیین کرے، اس کے بجائے اجتماعی طور پر ان مسائل کے اوپر غور و خوض کر ضرورت اور حاجت کو، زمانے اور احوال اور مکان اور لوگوں کے کیپیسٹی کو دیکھ کر اس پر فیصلہ کیا جائے. محرمات کی کسی خاص صورت کو نص کے ذریعے صراحتاً یا دلالتاً حرمت سے مستثنیٰ کر دیا گیا ہو تو اس صورت میں حرمت باقی نہیں رہتی اور اس صورت سے فائدہ اٹھانا واجب ہے. اس کے علاوہ جن صورتوں میں نص کے ذریعے فقہا کے اجتہاد کے ذریعے رخصت اور سہولت ثابت ہوتی ہے وہاں صرف رفع اسم ہوتا ہے. محرمات کی کسی خاص صورت کو نص کے ذریعے صراحتاً یا دلالتاً حرمت سے مستثنیٰ کر دیا گیا. جیسے کہا نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیبر کی کھجوریں آئی تو حضور نے کہا کہ اکل تمر خیبر ہکذا، تو صحابہ کہا کہ نہیں حضور، پھر میں نے ایسا کیا، تو حضور نے ان کو ہیلا بتلایا. حضور نے کیا کیا؟ ان کو ہیلا بتلایا. تو یہ کیا ہو گیا؟ محرم سے مستثنیٰ ہو گیا. ایک طرف تو آپ نے حرام قرار دیا، لا تبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة ولا الشعير بالشعير ولا الحنطة بالحنطة ولا الملح بالملح ولا التمر بالتمر الا مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا. اور پھر دوسری طرف حضور نے وہ صحابی کو وہ ہیلا بتایا کہ بھئی قیمت متعین کرو اور ثمن کے طور پر ایک دوسرے کو کمی زیادتی کے ساتھ کیا کر سکتے ہو؟ دے سکتے ہو. یہ کیا ہو گیا؟ محرم سے مستثنیٰ ہو. حرام جو چیز تھی اسے کیا کیا؟ مستثنیٰ کر دیا. ضرورت اور حاجت کی بنا پر جو سہولت دی جاتی ہے اصولی طور پر ان کی حیثیت استثنائی ہوتی ہے. بہت اچھی بات بیان کی ہے کہ ضرورت اور حاجت کی وجہ سے جو سہولت دی جاتی ہے وہ دائمی نہیں ہوتی ہے، وہ عارضی ہوتی ہے. استثنائی کا مطلب کیا ہے؟ عارضی. جب تک کہ وہ چیز ہے وہاں تک، جب وہ چیز ختم ہو گئی تو بات کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. جیسے پاکستان اسلامی ریاست ہے، وہاں پر سودی بینک چلتے تھے، مگر حکومت نے اعلان کیا ابھی کچھ دنوں پہلے کہ بھئی سودی معاملات سے پاکستان کو پاک کیا جائے. تو مولانا تقی صاحب تو 32 سال سے محنت کر رہے تھے، مولانا کو موقع مل گیا تو مولانا زور و شور کے ساتھ وہاں پر مولانا نے اپنی کاوش کیا کر دی ہے، شروع کر دی ہے کہ بھئی جو لوگ بھی اس فیصلے کی مخالفت کرے گا ان کمپنیوں کی اور ان بینکوں کی کیا کی جائے؟ مخالفت کی جاوے، اور پورے ملک کے پیمانے پر ان لوگوں کی مخالفت کی جاوے. تو اس کو کہتے ہیں کہ مولانا نے اپنے طور پر بہت محنت کی مگر سود کو اس ملک میں رائج رکھا گیا مسلمانوں کی اکثریت اور مسلمانوں کے ہونے کے باوجود بھی. لیکن اب جب یہ موقع آیا تو اب مولانا نے اپنے موقف کو کیا کر لیا؟ سخت اختیار کر لیا کہ بھئی اب گنجائش نہیں ہے. کیوں؟ ضرورت اور حاجت سے کیا ہو گئے؟ نکل گئے. دوسری تجویز، ضرورت کی بنا پر اباحت و رخصت کا حکم حرام لعینہ از قبیل حق العبد، قتل نفس اور زنا کے ماسوا حقوق العباد، معاملات اور تمام ابواب فقہیہ پر اثر انداز ہوگا اور اس کی تاثیر کے حدود درجہ ذیل تفصیلات کے مطابق مختلف ہوگی. یعنی ضرورت کی بنا پر جو چیز مباح ہوتی ہے اور جس میں رخصت دی جاتی ہے وہ حرام لعینہ ہی نہیں ہوگی. حرام لعینہ ہی کے ساتھ ایسا ہوتا نہیں ہے. یعنی زنا کسی بھی صورت کے اندر میں اس کو آپ مباح قرار دے سکتے نہیں. کسی کو زبردستی مار دینا، بلا حق کے مار دینا، کسی بھی صورت میں شریعت اس کو جائز قرار دے سکتی نہیں ہے. تو اب اس کے علاوہ معاملات اور حقوق العباد کے علاوہ جو چیزیں جہاں پر گنجائش مل سکے اس کو اصول ضوابط کیا ہے اس کو بیان کر رہے ہیں. احکام اگر مأمورات کے قبیل سے ہو اور ان کے عدم امتثال سے صرف حق شارع متاثر ہوتا ہو جیسے کلمہ کفر وغیرہ، تو حالت اضطرار میں فی نفسی حرام ہوتے ہوئے بھی ان امور کے ارتکاب کی رخصت ہوگی. ان امور کے ارتکاب کی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. تو حضرت عمار بن یاسر کے لیے نازل ہوئی تھی. یہ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ پہلا اصول یہ ہے کہ
مأمورات کے قبیل سے ہو اور ان کا عدم امتثال سے صرف حق شارع متاثر ہوتا ہو، یعنی حق اللہ متاثر ہوتا ہو، جیسے کلمہ کفر وغیرہ، تو حالت اضطرار میں کتنے اچھے الفاظ استعمال کیے، حالت اضطرار میں فی نفسی ہی حرام ہوتے ہوئے بھی، فی نفسی ہی حرام یعنی حلال نہیں ہوا، وہ مباح اور جائز نہیں، وہ حرام ہی ہے بدستور۔ البتہ جان کو بچانے کے لیے ان امور کے ارتکاب کی رخصت دی گئی، یعنی بقائے حرمت کے باوجود رفع اسم ہوگا کہ حرمت باقی رہے گی، البتہ جان کا بچانا ضروری تھا اور آپ نے یہ بول دیا تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا، حرام ہے مگر پھر بھی آپ کو گناہ کیوں؟ اس لیے کہ ضرورت ایسی پیش آ گئی۔ اس وجہ سے اگر احکامات از قبیل منہیات ہو اور ان کے خلاف ورزی سے صرف حق شارع متاثر ہوتا ہو، جیسے اکل میتہ، لحم خنزیر، شرب خمر وغیرہ، تو بحالت اضطرار یہ چیزیں مباح ہو جاتی ہے، یعنی رفع اسم اور رفع حرمت دونوں ہو جاتی ہے، اور محظور پر عمل واجب ہوگا۔ جیسے کسی نے کہا کہ شراب پینی تو گولی مار دوں گا، تو اب کیا کریں گے؟ آپ پینا پڑے گا، جان بچانا آپ کے لیے کیا ہے؟ ضروری۔ تو اس صورت میں کتنی اچھی بات بیان کی، یعنی فقاہت باقی امت میں ابھی بھی کتنی اچھی بات بیان کی۔ اوپر کیا بیان کیا کہ حرمت باقی رہتے ہوئے رفع اسم ہوگا، لیکن یہاں کیا بیان کر رہے ہیں؟ رفع اسم اور رفع حرمت دونوں ہو جاتے ہیں، رفع اسم اور رفع حرمت دونوں ہو جاتے ہیں۔ اگر احکامات از قبیل منہیات ہو اور ان کے خلاف ورزی سے حق العبد متاثر ہوتا ہو، جیسے ناحق قتل، زنا، مال کا تلف کرنا مسلمان کے، تو اس کی دو صورتیں، اگر حق العبد کی تلافی ممکن ہو، جیسے مسلمان کے مال کو تلف کرنا کہ اس کی تلافی بصورت ضمان ممکن ہے، تو اضطرار کی صورت میں بقائے حرمت کے ساتھ رخصت ہے۔ کوئی کہے کہ اس کو توڑ دے، اب وہ مسلمان کی گاڑی ہے، نہیں توڑے گا تو جو مار دوں گا، تو کہے کہ بھئی ٹھیک ہے ابھی توڑ دیتے ہیں، بعد میں کیا کر دیں گے، ہم اس کو پیسے دے دیں گے، تو اس کے لیے گنجائش نکلے، کیونکہ جان بچانا کیا آپ کے لیے ضروری۔ لیکن اگر تلف شدہ حق العبد کی تلافی ممکن نہ ہو، جیسے قتل اور زنا، تو اس کی رخصت بصورت استدار بھی حاصل نہ ہوگی اور اس پر عمل کرنا حرام رہے گا۔ کہا زنا کرنے تو مار دوں گا، تو کہا کہ آپ نہیں کر سکتے، اس کو مار دے اپنے ہاتھ سے، تو میں تجھے مار دوں گا، تو آپ ٹھیک ہے آپ مر جاؤ، لیکن آپ اس کو نہیں مار سکتے۔ تیسری تجویز، محرمات کی اباحت میں ضرورت کی طرح کبھی کبھی حاجت بھی مؤثر ہوتی ہے، اور بعض حالات میں حاجت کو ضرورت کے قائم مقام قرار دیا جاتا ہے، البتہ اس کے لیے کچھ حدود و قیود ہے جن کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، حاجت کے وقت محرمات کی اباحت میں دفع مضرت مقصود ہو، جلب منفعت مقصود نہ ہو، غیر متجانف الاسم۔ محض جلب منفعت کی غرض سے کسی حرام کی اجازت نہیں دی جا سکتی، محض جلب منفعت کی غرض سے کسی حرام کو جائز قرار دیا جا سکتا نہیں۔ جیسے میں نے کہا نا کہ اچھا بڑا گھر بنانے کے لیے سود پر قرض لینا، ایسے ہی اچھی گاڑی لینے کے لیے، تو وہ جائز نہیں، کیوں؟ محض جلب منفعت ہے، کوئی دفع مضرت نہیں۔ مقصد کے حصول کے لیے کوئی جائز متبادل طریقہ موجود نہ ہو، یا موجود تو ہو مگر مشقت شدیدہ سے خالی نہ ہو، مشقت شدیدہ سے، تو اس صورت میں وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ قرآن نے صاف بیان کیا، کیا بیان کیا ہے؟ فی مخمصۃ غیر متجانف، کہ کوئی متبادل اگر ہو تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے حرام اور ناجائز چیز کیا ہو جاوے، مباح ہو جاوے۔ ہاں، کوئی متبادل شکل ہے ہی نہیں، تو پھر آپ کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ وہ حرام جو چیز ہے، جیسے کوئی آدمی بیمار ہے، اس کو ایسی بیماری ہوئی ہے کہ اس کا علاج حرام چیز ہی میں کسی اور کے اندر میں ممکن نہیں، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، یا متبادل ہے مگر وہ ایسا متبادل ہے کہ اس متبادل میں بہت زیادہ مشقت ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے حرام سے اجازت ہے کہ وہ حرام چیز سے کیا کر لے، علاج کرا لے۔ مقصد کے حصول کے لیے کوئی جائز متبادل طریقہ موجود نہ ہو، یا موجود تو ہو مگر مشقت شدیدہ سے خالی نہ ہو۔ ہاں ہو گیا، حاجت کی بنا پر جو حکم ثابت ہوگا وہ بقدر حاجت ہی ثابت ہوگا، اس سے زیادہ اس میں توسیع پیدا کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ الضرورۃ تتقدر بقدر الضرورہ۔
ضرورت سے زیادہ کسی چیز کو، کسی مفسدے کو دور کرنے میں کوئی اس سے بڑا مفسدہ لازم نہ آئے. کسی مفسدے کو دور کرنے میں کوئی بڑا مفسدہ لازم نہ آئے. کیا مطلب؟ کہ آپ کسی مفسدے کو دور کرنا چاہتے ہیں. مثلا آپ کرائے کے گھر میں رہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرا اپنا ہو جائے تو اچھا ہے. تو اپنا گھر لینے کے لیے آپ کو بڑے مفسدے میں جانا پڑے گا کہ آپ کی گنجائش ہے نہیں. آپ 10-20 لاکھ روپے 40 لاکھ روپے بینک سے کیا اٹھائیں گے؟ ہوم لون اٹھائیں گے، اور اس کی جگہ پر آپ کو 50-55 لاکھ دینا پڑے گا. تو یہ کیا ہو گیا؟ فر من المطر وقام تحت المیزان. کہا یہ جائز نہیں، یہ جائز نہیں. کہ ٹھیک ہے کرایہ، جب تک کہ کرایہ میں ہو، کرایہ کوئی فرض تھوڑی ہے گھر کا ہونا. گنجائش نہیں تو کرایہ میں رہے، جب گنجائش اللہ نکالے گا تو گھر بنا لینا. تو اسی کو بیان کرتے ہیں. حاجت واقعی ہو، محض موہوم نہ ہو. حاجت کا واقعی حاجت ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. ضرورت واقعتاً ضرورت ہو. زبردستی کسی چیز کو آپ ضرورت بنا دے تو اسے وہ ضرورت بنتی نہیں. چوتھی تجویز، اباحت محظورات کے سلسلے میں ضرورت معتبرہ کے لیے درج ذیل شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے. ضرورت بالفعل موجود ہو، مستقبل میں پیش آنے والی ضرورتوں کو اندیشہ اور خطرہ معتبر نہیں. یعنی اسی وقت ضرورت پائی جا رہی ہو، کہا نہیں اگر ایسا کریں گے تو مستقبل میں ایسا ہو سکتا ہے، تو چپ چاپ بیٹھا نہیں بھائی، تو کون سا آگے پیشین گوئی دینے والا. کوئی جائز متبادل نہ ہو، کوئی جائز متبادل نہ ہو. ہلاکت اور رضیا کا خطرہ یقینی ہو، مظنون نہ ہو. یقینی ہو یا ظن غالب ہو کہ بغیر ایسی یہ کام نہیں کریں گے تو مر جائیں گے. محرمات کے استعمال یا ارتکاب سے ضرر شدید کا ازالہ یقینی اور نہ استعمال کرنے کی صورت میں اس کا وقوع یقینی ہو. سمجھ آیا نا کہ محرمات کے استعمال یا ارتکاب سے ضرر شدید کا ازالہ یقینی ہو کہ یہ کام کرے گا جو حرام ہے لیکن اس سے 100% فائدہ ہوگا تو ہی کر سکتے، ورنہ کر سکتے نہیں. بقدر ضرورت استعمال کیا جائے گا، اس کا ارتکاب اس کے مساوی یا اس سے کسی بڑے مفسدے کا سبب نہ بنے. پانچویں تجویز، ضرورت اور حاجت جس کی وجہ سے شریعت بہت سے احکام میں رخصت اور سہولت دیتی ہے، اس کے پیچھے متعدد اسباب ہوتے ہیں. یہ وہ اسباب ہے جن کو فقہا اور علماء اسباب رخصت اور اسباب تخفیف کے عنوان سے ذکر کیا کرتے ہیں. معروف قول کے مطابق یہ اسباب 7 ہے: سفر، مرض، اکراہ، نسیان، جہل، عسر اور عموم بلوا. عرف اور عموم بلوا پر مبنی ہونے والے احکام میں اکثر و بیشتر ضرورت اور حاجت اور رفع حرج ملحوظ ہوتا ہے. اگرچہ فقہی طور پر عرف اور عموم بلوا اور اس پر مبنی ہونے والے احکام کا دائرہ کچھ وسیع ہے. عموم بلوا کی وجہ سے ہمارے زمانے میں بہت ساری چیزیں، لیکن عموم بلوا کو اچھی طرح سے سمجھنا بھی کیا ہے ضروری. اٹھا پٹک کہیں پر بھی کسی بھی چیز کو عموم بلوا بنا سکتے نہیں. جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے الحیلۃ ناجیزہ، وہ کیا ہے؟ عموم بلوا. وہ کیا ہے؟ عموم بلوا. کہ حالات ایسے ہوئے تھے جس کی وجہ سے آپ نے تمام عالم کے فقہا سے رابطہ کر کر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی کہ اگر کوئی عورت مفقود زوج ہو کہ اس کا شوہر مفقود، اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں، تو احناف کے یہاں پر تو اس کی گنجائش ہی نہیں، وہ انتظار ہی کرتا ہے. لیکن امام مالک کے یہاں پر کیا اس کی گنجائش ہے کہ اتنی مدت تک کہ وہ انتظار کرے اور پھر اس کے بعد وہ شادی کر سکتی ہے. لیکن احناف کے مسلک اب بہت زیادہ واقعات پیش آنے لگے، آج بھی ایسا ہوتا ہے. اس وجہ سے حضرت نے کہا امام مالک کے قول پر عمل کرنے کی گنجائش ہے، عموم بلوا ہے. ہمارے ابھی 5-7 سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک فوجی ہندوستان میں مسلمان تھے، وہ غائب ہو گئے. اب وہ غائب ہو گیا تو کچھ سال ہو گئے، اس کا کچھ اتا پتہ چلا نہیں کہاں ہے کہاں نہیں ہے. تو اس کی بیوہ نے مفتی صاحب سے پوچھا ہوگا تو اجازت دے دی کہ بھائی ٹھیک ہے اتنے سال ہو گئے، اب آپ کیا کر سکتے ہیں، شادی کر سکتے ہیں. شادی کر لیا اور کچھ مدت کے بعد وہ شوہر بھی آ گئے. تو مسئلہ ہو گیا کہ بھائی اب یہ کس کے نکاح میں، اس کے نکاح میں یا اس کے نکاح میں. تو
امام صاحب نے جو بات بیان کی تھی بڑی دور اندیشی کے ساتھ بیان کیا ہم سے کہ بھیا انتظار کرے، ایسے اٹھا کے شادی کر دینا اس کی نہیں ہے۔ بہرحال چھٹی تجویز آخری ہے، شرکائے سیمینار کا اس بات پر اتفاق ہے کسی معاملے میں عموم حرج و تنگی اور حاجت عامہ پیدا ہونے کی صورت میں بعض اوقات اسے ضرورت اور اضطرار کا درجہ دے دیا جاتا ہے، اور سماج کو غیر معمولی ضرر اور تنگی لاحق ہونے کی صورت میں ممنوع اور حرام چیز مباح قرار پاتی ہے۔ نمبر 2، جن چیزوں کی حرمت نصوص شرعیہ سے ثابت ہے، اگر ان میں سے کسی کے بارے میں حاجت عامہ اور عموم حرج اور ضیق پیدا ہو تو انہیں ضرورت کا درجہ دے کر منصوص حرمت سے استثناء بہت ہی نازک اور ذمہ داری کا کام ہے۔ تمام اجتماعی اور ملی حاجات ایک درجے کی نہیں ہوتی، ان کا دائرہ ناگزیریت ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، اس لیے اجتماعی حاجتوں کا شرعی حکم متعین کرنے سے پہلے ان میں سے ہر ایک کا انتہائی گہرائی سے مطالعہ ضروری ہے۔ نمبر 3، جب کوئی اجتماعی حاجت اس درجہ اہمیت حاصل کر لے کہ ان سے لوگوں کا بچنا انتہائی دشوار ہو اور اس کا کوئی جائز قابل عمل متبادل موجود نہ ہو یا قانونی جبر کی وجہ سے اس سے چارے کار نہ ہو، تو اس کی بنا پر منصوص حرمت پائے جانے کے باوجود اجتماعی حاجت موجود رہنے تک جواز کی گنجائش پیدا ہو سکتی ہے۔ کسی اجتماعی حاجت کے بارے میں اس طرح کا فیصلہ کرنے سے پہلے اس کا انتہائی گہرائی اور عمیق جائزہ ضروری ہے۔ اس سے جائزے میں حسب ضرورت ماہرین قانون، ماہرین سماجیات وغیرہ سے مدد دی جائے۔ اجتماعی حاجت جس شعبے زندگی سے متعلق ہے اس سے تعلق رکھنے والے افراد سے ضروری معلومات حاصل کرنے کے بعد ہی مقاصد شریعت اور احکام شریعت پر نظر رکھنے والے خدا ترس اصحاب بصیرت علماء اور فقہا اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سی اجتماعی حاجت اس درجے کو پہنچ گئی ہے کہ اسے نظر انداز کرنے میں فوری طور پر یا مستقبل میں ملت کو غیر معمولی ضرر لاحق ہونے کا خطرہ ہے، لہذا اس کے جواز کا فیصلہ کیا جائے۔ جن معاملات میں اجتماعی حاجت کی بنیاد پر نصوص میں تخصیص یا استثناء کا مرحلہ درپیش ہے، ان کا فیصلہ علماء اور اصحاب افتاء انفرادی طور پر نہ کرے، بلکہ علماء اور فقہا کی معتدی تعداد پورے غور و خوض کے بعد مقاصد شریعت، احکام شریعت، فقہی اصول و قواعد کی روشنی میں باہمی مشورے سے اس کا فیصلہ کرے۔ اجتماعی فیصلہ ہی ایسے نازک معاملات میں محتاط اور قابل اطمینان ہوتا ہے۔ یہ اس پوری 600 صفحے کا کیا ہے خلاصہ ہے، تو اس کو پڑھنا چاہیے جب چڑھ رہا ہے۔ تو اس میں سے جو ہمارے مولانا خالد سیف اللہ صاحب ہے اور دیگر کچھ لوگوں کے مقالات ہیں اس کو کیا کرنا چاہیے، آپ کو پڑھ لینا چاہیے تاکہ اس سلسلے میں مزید معلومات تفصیل کے ساتھ آ جائے۔ یہ تو خلاصہ ہے جو قرارداد وہاں پر پاس کی گئی۔ بہرحال ومن ثم جاز اکل المیتۃ عند المخمصۃ، کہ شدید بھوک کے وقت، اسی لیے شریعت نے عند المجاعتی یا عند الجوعی کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ شریعت نے اللہ نے کون سا لفظ استعمال کیا؟ مخمصہ۔ تو مخمصہ کا لفظ کہ مخمصہ کہا جاتا ہے ایسی بھوک جو موت تک پہنچانے والی۔ یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے کہ تکرار حروف تکرار معنی پر دلالت کرتا ہے۔ مخمصہ، میم یہ ڈبل آئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر معنی ڈبل، یعنی بھوک برداشت سے باہر ہو۔ ڈبل کیسی بھوک ہو؟ ڈبل بھوک۔ تو فرماتے ہیں جیسے زحزحا، تو وہاں پر بھی کیا ہے؟ دو لفظ تکرار کے ساتھ آئے تو معنی میں بھی تکرار آتا ہے۔ حرف میں تکرار، معنی میں تکرار اور شدت کو کیا ہوتا ہے؟ مستلزم ہوتا ہے۔ بہرحال تو فرما رہے ہیں کہ مخمصہ کا لفظ قرآن نے استعمال کیا، لہذا وجاز اصاغۃ اللقمۃ بالخمر، اسی طریقے سے ایسے لقمے کو جس میں خمر شامل ہو اسے چبانا، اس کی گنجائش ہے۔